اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ آج ہماری پریس کانفرنس کے 3 اہم نکتے ہیں۔ ایک معاملہ جو شہر کے حالات ہیں، اس وقت بدترین سڑکوں کی حالت ہے اور ٹریفک کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ پہنچنا ہو تو منٹوں کا سفر اب گھنٹوں میں ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جس سے کروڑوں لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ دوسری بات جو اس وقت کے الیکٹرک اور ابراج کیپٹل کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، اس پر ہمارا بہت واضح موقف ہے جو آج کا نہیں ہے۔ برسوں سے ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کی تصدیق ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی جگہ پر کوئی چیز چھپ جاتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا رول اور بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کرانے کی جو سازش ہو رہی ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اور کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں۔ کل میڈیا کے ساتھ ہم نے غریب آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو دیکھا، حسین آباد، کریم آباد، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، گٹر کا پانی موجود ہے اور نالے کھلے ہوئے ہیں اور اس میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اور ایسی جگہیں کہ جہاں بچیوں کے ووکیشنل سینٹر ہیں، ہزاروں لڑکیاں وہاں پر پڑھتی ہیں، اور ان کے بالکل گیٹ کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے کھلے نالے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل ایسٹ میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، ساؤتھ میں چلے جائیں۔ ہم نے لیاری کا وزٹ کیا، وہاں پر جو ہے وہ پورا گٹر بھرا ہوا ہے۔ کل رات کو اتفاق سے میرا ڈی ایچ اے جانے کا وہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں بھی بدترین صورتحال ہے۔ یعنی اس وقت بھی ڈی ایچ اے میں بعض گلیاں اور سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر پانی موجود ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوئی ہے اور گاڑی تک چلانا مشکل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیا کچی آبادیاں، کیا پکی آبادیاں، کیا مڈل کلاس آبادیاں اور کیا پوش آبادیاں اس وقت شہر بری طرح جو ہے تباہی کا شکار ہے۔ تو جہاں پر ہماری پوری صوبائی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے، وہاں کینٹونمنٹ کا بھی حال اچھا نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو 2 جملے بولتے ہیں کہ معذرت اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، اور اس معذرت کے اندر ہزاروں ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو پچھلے 14 سال کا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اسی طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے اتنی ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں جو گاڑیوں کا حال ہو رہا ہے، جو ڈیزل اور پیٹرول اضافی خرچ ہو رہا ہے، جو صحت کا حال ہے، لوگوں کی ریڑھ کی ہڈیاں اور ان کے جو ہے وہ اس وقت عارض لاحق ہو رہے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کو اگر سفر کرنا پڑے، اور پھر آپ نے ٹرانسپورٹ کون سی دستیاب کی ہوئی ہے؟ کوئی آرام دہ ٹرانسپورٹ شہر میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ ٹرین کا سسٹم تو آپ چھوڑ دیجئے، اس پہ تو ہر حکومت جھوٹ بول رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے کے سی آر کے نام پر۔ اور 2 سال پہلے بھی پرائم منسٹر آئے تھے یہاں پر اور اعلان کر کے گئے تھے کہ ہم 200 ارب روپے کی لاگت سے پورا کے سی آر بنائیں گے، اور اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جب ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کے سی آر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ ایگزسٹنگ سرکولر ریلوے ہے کہ جس پہ سپریم کورٹ کا حکم تھا اور اس پہ یہ طے ہوا تھا کہ ان کی پٹڑیوں کے ساتھ چیزوں کو صحیح کیا جائے گا، اسٹیشنوں کو صحیح کیا جائے گا، اور انڈر پاس بنائے جائیں گے اور اوور ہیڈ برج بنائے جائیں گے، اور جس کا افتتاح ٹرین کا شیخ رشید صاحب کر کے چلے گئے تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سوائے 1 یا 2 اسٹیشنوں پہ کام کرنے کے حال یہ ہے کہ اس وقت پٹڑیاں اکھڑی ہوئی ہیں، اس پر کارپیٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ کل ہم غریب آباد گئے، وہاں بھی پٹڑی کا وجود نہیں تھا۔ نارتھ ناظم آباد میں تو ایک بلڈر مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پل ہی توڑ دیا، اور یہ گرین لائن پھر اس کے بعد بنی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اور اب دوبارہ سے آپ اس کے اوپر پل بنائیں گے، تو یہ جو قوم کا پیسہ ہے، یہ جو اربوں روپے ان چیزوں کے اوپر لگتے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو آپ برباد کرتے ہیں ہمارے۔ اسی طرح اس سرکولر ریلوے کے اوپر اسٹیشنوں پہ بھی کام نہیں ہوا، اور جو اس کے ارد گرد کی آبادیوں کو ٹھیک کرنا تھا وہ بھی کام نہیں ہوا۔ پھر جو مجموعی سرکولر ریلوے ہے اس میں تو ایک ری سیٹلمنٹ پلان ہے باقاعدہ۔ جس کمپنی نے بھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی تھی جائکا جاپان کی،
یا پھر جو ہے وہ جیٹرو سے آپ نے اس کی فیزیبلٹی بنوائی تھی، اور بہت ساری کمپنیاں اس میں انوالو تھیں. ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پورے بجٹ کے اندر ری سیٹلمنٹ پلان رکھیں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، پٹریوں کے آس پاس رہتے ہیں ریلوے کی زمین پر، ان کے لیے جگہ بھی مختص کریں، ان کو کمپنسیشن بھی دیں. لیکن نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت اس میں بجٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، اور یہ کیسیات اتنے عرصے سے ڈیلنگ. تو آپ کے پاس یہاں پر سرکولر ریلوے نہیں ہے، لائٹ ریل سسٹم نہیں ہے، ماس ٹرانزٹ کا پروگرام آگے بڑھ نہیں رہا، بسیں موجود نہیں ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بسیں چلتی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہیں. تو واحد اب کیا سواری ہے، یا تو گھر کی گاڑی ہو، اور ان سڑکوں کے اوپر اس وقت گاڑیاں چلانا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت گاڑیوں کا جو لاس ہو رہا ہے. بائکس موجود ہیں اس وقت شہر میں تقریباً 42 لاکھ. اس لیے بائکیں زیادہ ہیں کہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے کوئی سواری دستیاب نہیں ہے تو وہ بائک چلاتے ہیں. اور بائک پہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا مہنگا پیٹرول، اور پھر سڑکوں کا یہ عالم. ہر وقت جو ہے فکر مندی لوگوں کو رہتی ہے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس تیسری بڑی عیاشی جو اس شہر کے پاس ہے وہ چنگچی رکشے ہیں، جس پہ خواتین، جس پہ مرد، جس پہ بچے سفر کرتے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام حالات میں بھی ان چنگچیوں میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی. تو ان کھنڈروں میں جب یہ جاتے ہیں، اور ان انڈر پاسوں میں، جس کو ابھی 1 مہینہ پہلے جس کو بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، اور پہلی بارش میں بہ گیا تھا وہ سب کچھ. تو کرپشن اور نااہلی، بس یہی عنوان ہے اس وقت سندھ حکومت کا. اور زوم یہ ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے، غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے. کوئی الیکشن کمیشن اس پر پریشان نہیں ہے، کوئی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. ہم نے ابھی 2 دن پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، اور یہی سب باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آپ کچھ نہیں دیکھ رہے. تو اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایمرجنسی میں موٹریبل تو بنایا جائے اس شہر کو، گاڑی تو چل سکے. یہ کام تو 1 ہفتے سے 15 دن میں پورے شہر میں ہو سکتا ہے. ایک حکومت ہے، ایک ریاست ہے، ایک ادارے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھی فوری طور پر تو اس کو چلانے کے لیے کم از کم آپ وہ جو جہاں پر گڑھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا مٹی اور یہ سب چیزوں کے نتیجے میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑوں میں چل رہے ہیں آپ، اس کو تو لیول کر سکتے ہیں. اس کام میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ لیکن یہ کرنے کے لیے بھی یہ حکومت تیار نہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرو، ان کو مایوس کرو، یہاں سے نکال دو، ان کے بچے مایوس ہو جائیں، ان کے کاروباری لوگ مایوس ہو جائیں، اور پھر پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی. ہم تعاقب کریں گے ان کا، ہم ان کے پیچھے لگیں گے. اور میں کراچی کے عوام سے، خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اب ان کو باہر نکلنا ہوگا. ہم عنقریب انشاءاللہ لوگوں کو کال دیں گے اس پوری افراتفری کے خلاف. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ باہر نکلیں گے نہیں، جب تک وہ احتجاج نہیں کریں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایک کال دیں گے. اس سے پہلے حکومت اپنا کوئی کام شروع کر دے، ورنہ پھر ان سے سنبھلے گا نہیں. اس لیے پانی کا ابھی جو اس وقت بحران ہے، یعنی ایک طرف سڑکوں کی حالت ہے اور دوسرا پانی اویلیبل نہیں. غلاظت کے ڈھیر تو پڑے ہوئے ہیں، گٹر تو موجود ہیں، گٹر کا پانی تو جگہ جگہ موجود ہے، نالے سڑ رہے ہیں، برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی سڑ رہا ہے، لیکن پانی گھروں میں دستیاب نہیں ہے. اور ٹینکر مافیا کا ایک مرتبہ پھر راج ہے اس وقت شہر میں. کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ اسی لیے حل یہی ہے کہ ان کے خلاف ایک مزاحمت اور ایک جد و جہد. اور جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے کراچی کے حق کی تحریک، اس کا ہم جو ایک نیا مرحلہ انشاءاللہ 1-2 دن میں اناؤنس کریں گے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہے اس کو ہم روک سکیں اور بند کر سکیں، اس کی مزاحمت کر سکیں. دوسرا اہم مسئلہ کے الیکٹرک سے متعلق ہے. کے الیکٹرک ایک مافیا بنی ہوئی ہے. کے ای ایس سی کا یہ ادارہ تھا جو پرائیویٹائز ہوا تھا، کے ای ایس سی کے نام سے ہی پرائیویٹائز رہا، بعد میں اس کا نام کے الیکٹرک کر دیا گیا تھا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ادارے کو مشرف صاحب کے زمانے میں ایم کیو ایم کی جو ملی بھگت سے، کیونکہ ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر اس وقت پتہ نہیں ہلتا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کراچی کے اس ادارے کو بیچ سکے. یہ ایم کیو ایم نے بیچا تھا مشرف صاحب کے دور میں کھمبوں کی قیمت کے برابر. تو اس کا
فارنزک آڈٹ شروع ہونا چاہیے جس وقت یہ بکا تھا، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں بکا تھا اور اتنی کم قیمت پر کیوں فروخت ہوا تھا. پہلی بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ 2009 میں اور 10 میں جب زرداری صاحب کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر اس وفاقی اور صوبائی حکومت کا حصہ تھی، اور اس وقت اس کے ای ایس سی کے جو فروخت شدہ کے ای ایس سی تھے، جس میں سے 26% جو شیئرز ہیں وہ اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، تو اس فروخت شدہ کے الیکٹرک کے شیئرز نئی کمپنیوں کو منتقل کیے گئے، اور ایک رسمی کارروائی کرنے کے نتیجے میں تقریباً وہی لوگ تھے لیکن مختلف ناموں کو بدل کر 50 ارب روپے اس وقت کے، اگر آپ ڈالر میں اس وقت کنورٹ کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے آج کی. 50 ارب روپے زرداری صاحب نے جو لائبلٹیز اس وقت پرائیویٹ کمپنی کے ای ایس سی کی تھی یا کے الیکٹرک کی تھی وہ گورنمنٹ سے ادا کی، اور وہ گورنمنٹ سے جو ادا کی انہوں نے اپنی جیب سے ادا نہیں کی، وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا کی. ایک طرف یہ کہ الیکٹرک کراچی کے شہریوں پر ظلم کر رہا تھا، ملازمین کو نکال رہا تھا. معاہدے میں یہ بات تھی کہ آپ ملازمین کو نہیں نکالیں گے اور 15 پیسے فی یونٹ چارج کرتے رہیں گے. طویل عرصے تک، تقریباً 10 سال تک تقریباً یہ لوگ چارج کرتے رہے، عوام سے چارج کرتے رہے، ملازمین کو نکال دیا. یہ کے الیکٹرک کر رہی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حکومت پہلے مشرف اور ایم کیو ایم کی، پھر زرداری صاحب اور ایم کیو ایم کی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، وفاقی حکومت. یہ سبجیکٹ یاد رہے کراچی کے لوگوں کا کہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں ایک کمپنی یہاں پر ہوتی تھی بائیکو، اس کا نام اب بدل گیا ہے، وہ بھی ابراج کیپٹل کی تھی، نواز شریف صاحب نے کیا تھا. اور وہ بائیکو کمپنی سے آئل آتا تھا کہ الیکٹرک کے پاس. مبینہ طور پر یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ بنتی نہیں میڈیا میں کہ جعلی انوائسنگ ہوتی تھی اور وہ آئل فزیکلی نہیں پہنچتا تھا، لیکن اس آئل کی قیمت فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام سے کراچی کے لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا. یہ کراچی کے لوگوں پر ظلم تھا کہ ہم پر ان چیزوں کی ادائیگی بھی ہم کرتے تھے کہ جو فزیکلی موجود ہی نہیں ہوتی تھیں، اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب انہوں نے مسلسل مسلط رکھا. یہ وہ کہ الیکٹرک کمپنی ہے جس کو آشیرواد پھر کس کس کی حاصل ہو گئی؟ مشرف صاحب کی، ایم کیو ایم کی ہمیشہ رہی ہے، آج تک ہے. پھر اس کے بعد زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور حکومت آیا. 4 + 4 سال میں ہر وہ قدم تھا جس سے کہ الیکٹرک کو فائدہ ہوا. نواز شریف کے زمانے سے لے کر عمران خان کے زمانے تک کہ الیکٹرک کو جو وہ نادہندہ تھی سوئی سودن گیس کی، اس سے ایگریمنٹ کے بغیر ان کو گیس فراہم کی جاتی رہی. اس وقت بھی 100 ارب روپے سے زیادہ کا کلیم ہے سوئی سودن گیس کا کہ ہمارے واجبات کے الیکٹرک نے ادا نہیں کیے. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. اگر گورنمنٹ کی کمپنی ہو تو گورنمنٹ سے سیٹلمنٹ کرتی ہے. پرائیویٹ کمپنی ہو تو اس کا تو لائسنس کینسل کر دو. لائبلٹی کیسے ہے؟ عوام کے اوپر تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے. عوام کا تو بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، آبادیوں کے اوپر وہ بل تقسیم کر دیتے ہیں. اگر 10 لوگوں سے نہیں مل رہا اور جو ہے وہ 10 لوگوں سے مل رہا ہے تو وہ بل اس طرح سے بنا دیتے ہیں کہ سب سے وصول کر لیتے ہیں، دینے والا اور پھنس جاتا ہے. یہ جو کارپوریٹ سیکٹر وائٹ کالر کرائم اس وقت کے الیکٹرک میں ہو رہا ہے، جو صاف ستھرے بن کر آ کر پیش ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، 50 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے صرف اس بات کے لیتے ہیں. یہ لوگ ظالم، وائٹ کالر کرمنل یہ لوگ ہیں جو مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس بات کے لیتے ہیں کہ ہمیں پیسے پورے کیسے کرنے ہیں، اوور بلنگ کیسے کرنی ہے، میٹر تیز کیسے چلانا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نواز شریف کے زمانے میں بھی، زرداری کے زمانے میں بھی، اور عمران خان کے زمانے میں بھی انہی لوگوں کو مراد دی جاتی رہیں. یہ گورنر ہاؤس کے الیکٹرک کا اڈا تھا. یہ گورنر ہاؤس کے الیکٹرک مافیا کا سہولت کار تھا، اور جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا، بات کی، ایکسپوز کیا ان لوگوں کو، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، فارنزک آڈٹ کرو، پتہ چل جائے گا کس کس پارٹی کو فنڈنگ ہو رہی ہے.
جسٹس وجی صاحب کا انٹرویو کرو، بشیر میمن سے تحقیقات کرو، ایف آئی اے کے تمام لوگوں کو لے کر آؤ اور خود عارف نقوی سے ایکسس حاصل کرو کہ وہ چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں، وہاں تو اس پر مقدمہ چل سکتا ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اکنامک ٹیم کا حصہ بن گئے عمران خان کے۔ یہ سارے کے سارے، کل وہ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ آئی تو نون لیگ والے بہت اچھل رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف چیزیں آ گئی ہیں، پوری رپورٹ پڑھی تو پتہ چلا نواز شریف کے خلاف بھی چیزیں موجود ہیں اس میں۔ تو یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، سامنے سے بڑے اچھے بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور لوگ بے وقوف ہیں، زندہ باد مرد آباد کرتے رہتے ہیں، برباد ہوتے رہتے ہیں۔ کم از کم کراچی کے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے اب کہ ایک مافیا جو ہمیں لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا رکھتی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ اور کمپنیوں کے مقابلے میں اچھی ہے۔ بھائی اور کمپنیوں سے کیوں کمپیریزن کرتے ہو؟ 17 سال سے ایک ادارہ پرائیویٹائز ہو ہوا ہے، سبسڈی 1.4 ارب روپے ملتی تھی، اب اس کو 95 ارب روپے ملتی ہے۔ اس نے صرف 17% اپنی جنریشن میں اضافہ کیا ہے، صارفین تقریباً 80% سے زائد بڑھ گئے، جنریشن میں اضافہ نہیں کیا، تانبے کے تار چوری کر کے کھا گیا ایک ادارہ۔ اسی طرح سے انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی جو انہیں ٹرانسمیشن پہ کرنی چاہیے تھی اور ڈسٹریبیوشن پہ کرنی چاہیے تھی، کوئی معاہدے کی پابندی نہیں کی، اور یہ تمام، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے زرداری صاحب ہوں، اور ایم کیو ایم کی تو خیر کیا بات ہے، ان سب کا بلیو آئیڈ ادارہ ہے جو کہ الیکٹرک ہے، اس لیے کہ سب کو یہ بھتہ فراہم کرتا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان مافیاز سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ ایسے ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈل رہے ہیں یہ لوگ، اور ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جن کو کہ الیکٹرک سہولت کاری کر کے اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ نہیں بڑا اچھا ادارہ ہے، اور کس منہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ادارہ، اپنے پروفٹ میں اس کے کوئی کمی نہیں آئی اور ہمیں اس نے اس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس پورے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ابھی بھی 11 روپے نیپرا نے لگا دیے۔ نیپرا تو خود ملا ہوا ہے، حکومت نیپرا اور کے الیکٹرک کا شیطانی اتحاد ہے کراچی کے لوگوں کے خلاف، کوئی اور لفظ اس کے لیے نہیں ہو سکتا، جو مل کر ہمیں برباد کرتے ہیں۔ آپ کوئی دلیل دیتے رہیں، آپ کتنی ہیئرنگ کے اندر چلے جائیں، اول تو کوئی جاتا نہیں ہے ہمارے علاوہ، لیکن نیپرا کا فیصلہ کے الیکٹرک کے حق میں ہوتا ہے، اور اگر کبھی 19-20 ہو بھی جائے تو وہ اسٹے لے لیتے ہیں، اسٹے لے لیتے ہیں تو نیپرا جا کر کارروائی نہیں کرتا۔ ہم نے جب بات کی چیئرمین، میں نے خود بات کی ایک ہیئرنگ کے دوران، چیئرمین صاحب آپ ہمیں لسٹ دیں، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو لسٹ دے دی ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہمیں بتائیں وہ کون سے مقدمات ہیں۔ انہوں نے کہا رمضان کی بات ہے، عید کے بعد ایک ٹیم آئے گی جو آپ سے ملے گی، آن ریکارڈ یہ بات ہے، ان کی ہیئرنگ کی منٹس دیکھ لیجئے آپ۔ انہوں نے کہا ٹیم آئے گی اور آپ سے ہم مدد لیں گے کہ کس طرح ہم ان تمام مقدمات میں جائیں اور ان کے اسٹے ختم کروائیں، لیکن آج تک وہ ٹیم نہیں پہنچ سکی۔ عید بھی گزر گئی، بقرعید بھی گزر گئی، حج بھی گزر گیا، اور اب محرم آ رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ پھر میں نہیں کہوں کہ نیپرا کے چیئرمین بھی ملے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک سے، اور حکومت تو ہے ہی ملی ہوئی۔ اس لیے فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ فارنزک آڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیٹیلڈ آڈٹ، پتہ چل جائے کہاں کہاں سے پیسے نکلے ہیں، کہاں کہاں گئے ہیں، اور معلوم کیا جائے کہ یہ ابراج کیپٹل جو اس وقت اس کے اوپر ایک لیکویڈیٹی جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں چل رہا، چونکہ یہ بینکرپٹ ہو چکا ہے ادارہ، لیکن پاکستان میں اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، وہ سب کا دوست ہے، سب کا سجن، سب کا بیلی ہے، عارف نقوی۔ اس لیے جب یہ فارنزک آڈٹ ہوگا تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نہ کسی جرنل میں چھپنے والی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں، نہ میں ایک کی مین کتاب کی بات کر رہا ہوں جو عارف نقوی پہ لکھی گئی ہے، وہ سب ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ میں تو بات کر رہا ہوں اپنے 5 سال سے مسلسل جو ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ ہماری ساری پریس کانفرنس اور دھرنے اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں آج سے 5-6 سال 7 سال سے یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگتی، کوئی سپریم کورٹ نوٹس نہیں لیتا، بلکہ سپریم کورٹ بھی ایک ایسا ادارہ بن گیا جو اس طرح کے لوگوں کے لیے اس کے پاس انصاف کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں 5 سال سے ہماری ہیئرنگ نہیں سنی جا رہی سپریم کورٹ میں کہ الیکٹرک کے خلاف؟ کیوں جب ایکسکلوزیوٹی ختم کرنے کے لیے لائسنس کی بات کی گئی تو ججوں کے چیمبر میں جا کر یہ اسد عمر چلے گئے، رزاق داؤد چلے گئے، ندیم بابر وغیرہ یہ سب، اور انہوں نے منتیں کی کہ ان کا لائسنس کینسل نہیں کرو؟ ایسی کیا طاقت ہے اس کے پاس بھائی؟ یہ ظلم کرے، یہ اوور بلنگ کرے، یہ کلو بیک کے پیسے واپس نہ کرے، یہ آئل کے پلانٹ نہ چلائے اپنے، یہ لائبلٹی آپ کی ادا نہ کرے، یہ قومی خزانے کو ڈس دے،
اور اس کے باوجود یہ سارے وزیر مشیر جس حکومت میں بھی ہوں جا کر کہتے ہیں کہ جناب ان کے لائسنس کینسل نہیں کرو، ان کی مونوپلی ختم نہیں کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کراچی دشمنی ہے، یہ پاکستان دشمنی ہے، اور اس میں سب شریک ہیں. اور یہ گورنر ہاؤس چاہے اس میں زبیر صاحب بیٹھتے تھے یا عمران اسماعیل صاحب، یہ کہ الیکٹرک کا سہولت کار بن کر پریس کانفرنسیں کرتے تھے، 2 دن احتجاج کرواتے تھے اپنی پارٹیوں سے، تیسرے دن کے الیکٹرک کو مزید گیس کی فراہمی ہو جاتی تھی، مزید ان کے ٹیرف کے لیے بات ہوتی تھی، اور مزید مراحت اور سبسڈی مل جاتی تھی. اس لیے کراچی کے لوگوں کو اس مافیا کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا. تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں چلنے والے اس کیس سے متعلق ہے جس میں بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی سازش ہو رہی ہے. میں سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کسی سازش کا حصہ نہ بنے. آپ نے ان کی استدعا ہائی کورٹ نے مسترد کر دی، یہ ساری پارٹیاں گئیں، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، نون لیگ، جی ڈی اے، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے علاوہ سب لوگ ہائی کورٹ گئے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں. ان کی درخواست مسترد ہو گئی. ایم کیو ایم پھر اپیل میں گئی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر نہیں دیا، الیکشن کو ملتوی نہیں کیا. لیکن یہ کیوں موقع فراہم کیا جا رہا ہے بار بار کہ وہ آئیں اور پچھلی وہ تمام چیزیں، یعنی اگر پچھلا قومی انتخاب 2018 کا نوٹیفائی ہوئے بغیر، مردم شماری کے نوٹیفائی ہوئے بغیر ہو سکتا تھا، اور پچھلا بلدیاتی انتخاب بھی اس طرح سے ہوا، تو یہ بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تک تو وہ جیسی بھی، ہم تو اس کو جعلی مردم شماری کرتے ہیں، لیکن وہ تو پچھلی حکومت نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے. اگر ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ تھا تو پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ اب تو اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے، شہر کو ایک میئر چاہیے، شہر کو ٹاؤن ناظمین چاہیے، شہر کو یو سی کے چیئرمین چاہیے، پکڑ تو سکے انہیں. جیسا تیسا بھی ہے الیکشن کرواؤ، اور باقی اختیارات سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ اختیارات کے لیے 15 دن کے اندر اندر یہ سارے اختیارات منتقل کرو. تو یہ سب کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جواز بنا کر اگر کچھ پارٹیوں کو پلیز کرنے، یا کوئی اگر کسی کا ایجنڈا بن چکا ہے جس میں تمام ادارے شامل ہیں کہ کراچی کو محروم ہی رکھنا ہے اور اس کو میئر نہیں دینا اور اس کو بلدیاتی انتخاب اس کے نہیں ہونے دینے، تو جماعت اسلامی اس کی مزاحمت کرے گی. اور اس مزاحمت میں ہمیں جہاں بھی جانا پڑے ہم جائیں گے، احتجاج کریں گے. ہمیں جہاں جہاں پتہ چلے گا کوئی اس سازش میں شامل ہے، ہم وہاں وہاں احتجاج کریں گے. یہ بلدیاتی الیکشن اب آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس وقت شہری اپنی ایک رائے بنا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس شہر کو کون ٹھیک کر سکتا ہے. سب جماعت اسلامی کی الحمدللہ پشت پر آ کر نوجوان کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا بھی ہے اس وقت ہمیں میئر چاہیے، ہم باقی اختیارات کی جنگ بھی لڑیں گے انشاءاللہ. اس لیے کوئی پارٹی، کوئی ادارہ، کوئی عدالت قانون اور آئین سے بالاتر نہیں ہے. اگر کوئی سازش کرے گا تو اس کو بے نقاب بھی کریں گے، اس کی مزاحمت بھی کریں گے. اس لیے کسی صورت بھی اب یہ بلدیاتی انتخاب ملتوی نہیں ہونا چاہیے. اور میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں ان کے کلر تبدیل کر کے دوبارہ چھپنے چاہیے، کیونکہ وہ تو اب جاری ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ سیکیور نہیں ہے. یہ ہمارا حق ہے، ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شفاف الیکشن چاہیے. پہلے ہی ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ ہے، آر اوز کے تقرر اپنی جگہ خراب ہیں، صحیح نہیں ہے، پولیٹیکل بنیادوں پر ہیں، لیکن کم از کم بیلٹ پیپر کی یہ دھاندلی تو کھلے عام نہ ہو. اس لیے نئے بیلٹ پیپر چھاپے جائیں، کلر ان کا تبدیل کیا جائے تاکہ یہ ڈسکارڈ ہو جائیں جو اس وقت کے بیلٹ پیپر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. کل لیاری میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو احتجاجی کیمپ تھا، لیاری کے حالات آپ جانتے ہیں، وہاں گٹر بالکل بہہ رہے ہیں، گلیوں کے اندر گٹر کا پانی ہے اس وقت. بارش کا پانی تو کیا، گٹر کا پانی ہے. میں خود وہاں جا کر دیکھ کر آیا ہوں، چل کر آیا ہوں. اور اس پر جب ہمارے جو وہاں کی جماعت اسلامی کے لوگوں نے احتجاج کیا، پہلے تو ماڑی پور روڈ کے اوپر احتجاج کیا، پھر ظاہر ہے کہ ہم تکلیف لوگوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، احتجاجی کیمپ ہم نے لگایا، کون سی وہ آدم روڈ جو ہے اس پر. تو اس پر پھر جو پیپلز پارٹی کے وہاں کے لوگ تھے، کچھ لوگ تھے، کچھ عناصر تھے. میں پیپلز پارٹی کو بحیثیت مجموعی نہیں کہتا، ظاہر پارٹیاں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن شر پسند عناصر نے ان کے اوپر اٹیک کیا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ شر پسند عناصر کو پولیس نے سپورٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے 15 کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا. بہرحال کل ہم نے انتظامیہ سے بات کر کے، ہمارے راجہ عارف صاحب، مسلم صاحب، اسحاق خان صاحب، یہ سب وہاں پہنچے، یونس بارائی صاحب،
اور وقتی طور پر تو انتظامیہ سے پوری طرح سے بات کی ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ فسطائیت اور یہ فاشزم یہ اچھی بات نہیں ہے. سندھ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایک طرف آپ سہولتیں فراہم نہ کریں، ایک طرف آپ لوگوں کو ڈبو دیں گٹر کے پانی میں، اور اگر کوئی اس کے خلاف جمہوری طریقے سے آواز بلند کرے تو آپ اس پر اٹیک کریں. کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی، آصف زرداری صاحب سے بھی، اور ان کی جتنی بھی انتظامیہ ہے اور جو ذمہ داران ہیں کراچی کے، ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس بھی لیں اور ایسے شرپسند عناصر جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اس طرح سے کسی کی آواز کو دبانے کی کوشش نہ کریں. جتنی محنت اس کام میں کر رہے ہیں لوگوں کو ریلیف پہنچانے میں کریں، گٹر صاف کریں، سڑکیں بنائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. دیکھیں میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس وقت ملک کی لیول کے اوپر جو سیاست بازی ہو رہی ہے نا، اس کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں بلوچستان ڈوب گیا ہے، بچوں کی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، کراچی کی کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے، چاروں صوبوں میں تقریباً کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے، اور جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اقتدار کی رسہ کشی میں. تو اس لیے ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات کے بجائے جو چیزیں وہ ثابت کریں. اسی لیے میں نے تو بہت اسپیسیفک بات کی ہے، نہ کسی ایک پارٹی کے لاڈلے کے خلاف کی ہے، نہ کسی اور جو ہے وہ سیاسی شہید کے خلاف کی ہے، نہ کسی اور کے خلاف کی ہے. میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ الیکٹرک کا فارنزک آڈٹ کریں، سارے جو ہے سامنے آ جائیں گے، سب کا ہی پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں. فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے اور ہر چیز کا قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. ان بحثوں میں الجھا کر لوگ جو ہیں کتنے برس سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اور صرف اقتدار کی رسہ کشی میں عوام کا کسی کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرے شہر کراچی کے لیے تو کوئی نہیں بولتا نا، میں کس کی بات کروں؟ جہاں سے مینڈیٹ لینے والی پارٹی بھی اس شہر کے لوگوں کے لیے بات نہیں کرتی، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کے نام پر سیاست کرنے والی پارٹیاں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کو درست کیا جائے، اور جو سیاست بازی ہے اس کو ختم کرو، لوگوں کو ریلیف دو. اور اس وقت پورا پاکستان ڈوب رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے نکلو، فوج کو نکالو، نیوی کو نکالو. صرف فوٹو سیشن سے بھی کام نہیں چلے گا. این ڈی ایم اے کہاں ہے، اس کا بجٹ کہاں ہے، اس پر سوال کرنا کوئی یعنی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تو آپ ٹرینڈز چلا دیں، آرمی چیف کو بدنام کر دیں، اداروں کو بدنام کر دیں. اپنے مقاصد پورے ہوں تو آپ ان کے حق میں لکھنا شروع کر دیں، ان کے حق میں ٹرینڈ شروع کر دیں. یہ تو اداروں کو، عوام کو لڑانے، بدنام کرنے کا ایک طریقہ کار اب طے ہو گیا ہے، سب کر رہے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس کا کام ہے اس کے اوپر اگر پولیٹیکل لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے اس کو بھی ایکسپوز کرو. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اور اگر این ڈی ایم میں کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جو اپنا ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اس پر بات کرو نا، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اداروں کو بدنام کریں. پی ڈی اے میں اگر کام نہیں کر رہا اس پر بات کرو. اگر آپ بجٹ رکھتی ہیں حکومتیں وفاقی اور صوبائی ڈیزاسٹر کے اور وہ کام نہیں ہو رہا اور لوگ مر رہے ہیں تو اس پر بات کرو. آپ نے کیا پلاننگ کی ہے بلوچستان کے لیے؟ جب بھی برساتی ریلے آتے ہیں لوگ اسی طرح مرتے ہیں. ابھی بھی آپ بتائیں نا، سب سے پہلے جتنا ہم کر سکتے ہیں الخدمت کے لوگ نوجوان رضاکاری کام کر رہے ہیں نا، الحمدللہ. ہم اس پر کوئی جتاتے بھی نہیں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ریاست نہیں، حکومت نہیں. اس لیے یہ جو باتیں ہیں نا سیاست بازی کی، یہ ہو رہی ہیں اور اس سے لوگ اکتانا شروع ہو گئے ہیں. جو سپورٹر ہیں پارٹیوں کے وہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں چلیں گے، انٹیکٹ نہیں رہیں گے، اکتا جائیں گے ان باتوں سے. اب ہمارے جینوئن ایشوز پر بات کیجئے کہ ہم مر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.